الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم سجدہ سہو کے متعلق بیان سنیں گے کہ سجدہ سہو کس کس صورت میں واجب ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 37، عیدین کی سب تکبیریں یا بات بھول گیا یا زائد کہیں یا غیر محل میں کہیں، ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ جو 6 تکبیریں زائد پڑھنی تھیں ان میں سے کوئی بھول گیا، یا جو اس کی رکوع کی تھیں وہ بھول گیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو اس پر واجب ہو گیا۔ مسئلہ، امام تکبیرات عیدین بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو لوٹ آئے، اور مسبوق رکوع میں شامل ہوا تو رکوع ہی میں تکبیریں کہہ لے۔ امام نماز پڑھا رہے تھے عیدین کی، عید کی نماز پڑھتے پڑھتے تکبیریں کہنا ہی بھول گئے۔ جیسے دوسری رکعت میں جو تکبیریں ہوتی ہیں وہ رکوع سے پہلے کی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ اکبر کہا اور سیدھے رکوع میں چلے گئے۔ تو اب کیا کریں، لوٹ آئیں، لوٹ کر تکبیرات کہیں اور دوبارہ رکوع میں جائیں۔ اور اگر ایسا بندہ جس کی ایک رکعت رہ گئی تھی وہ بندہ آ کے شامل ہوا رکوع میں، تو اب وہ کیا کرے، اب وہ تکبیریں رکوع میں ہی کہہ لے، اس رکعت کی رکوع میں ہی کہہ لے اور اگلی رکعت کی خود وہ کہہ لے گا کھڑا ہو کے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور پہلی رکعت کی تکبیر رکوع بھولا تو نہیں۔ دوسری بھول گیا رکوع کی تکبیر، یعنی 4 تکبیریں کہنی تھیں، انہوں نے 3 کہیں اور رکوع میں چلے گئے، تو اب سجدہ سہو واجب ہے۔ اور اگر پہلی میں بھول گئے تھے رکوع کی تکبیر اور بس چلے گئے رکوع میں، تکبیر کہنا صرف بھولے، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں۔ مسئلہ، امام نے جہری نماز میں بقدر جواز نماز یعنی ایک آیت آہستہ پڑھی یا سری میں جہر سے تو سجدہ سہو واجب ہے، اور ایک کلمہ آہستہ یا جہر سے پڑھا تو معاف ہے۔ امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی، کیا کیا، بلند آواز سے ایک آیت ہی پڑھ دی، جیسے الحمدللہ رب العالمین، کہ بلند آواز سے پڑھ دی۔ پڑھنی کیسے تھی، آہستہ آواز میں، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ یا فجر میں، مغرب میں یا عشاء میں بلند آواز سے پڑھنی تھی، بھول گئے، انہوں نے آہستہ ہی پڑھ دیا، کتنا، الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک پڑھ دیا، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اور اگر صرف یہ کہا الحمدللہ، پھر یاد آ گیا کہ میں نے تو آہستہ پڑھنی ہے یا بلند آواز سے پڑھنی ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو نہیں ہوگا، صرف ایک لفظ پڑھا پھر معافی ہے، پوری آیت ہی پڑھ دی، اس صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ جمعہ و عیدین میں سہو واقع ہوا اور جماعت کثیر ہو تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ سہو نہ کرے۔ زیادہ جماعت ہو، کثیر جماعت ہو، جیسے آپ تو سپیکر ہیں، پہلے تو سپیکر نہیں تھے، مکبر تک وہ پیچھے کھڑے کیے جاتے تھے، تو ایسی صورت میں امام صاحب تو اب چلے گئے ایک طرف سلام پھیر کر ان سجدے میں چلے گئے، اب پیچھے تک پہنچتے پہنچتے وہ امام صاحب دوبارہ اتحیات پر بیٹھ جائیں گے، انہوں نے سجدہ بھی نہیں کیا ہوگا اور سلام پھیر دیں گے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجدہ سہو کیا ہی نہ جائے، کثیر جماعت ہو تو۔ اور اگر قلیل جماعت ہے، چھوٹی جماعت ہے، جیسے عام مسجدوں میں جماعت ہوتی ہے، تو پھر تو اس میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ مسئلہ، منفرد نے سری نماز میں جہر سے پڑھا تو سجدہ واجب ہے، اور جہری میں آہستہ تو نہیں، یعنی وہ نماز جس میں آہستہ پڑھنا ہوتا ہے اس میں بلند آواز سے پڑھا، اکیلا ہی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اگر بلند آواز میں پڑھنے والی جو نمازیں ہیں مغرب، عشاء اور فجر،
ان میں آہستہ آواز میں تلاوت کی تو اس صورت میں اس پر سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ ثنا، دعا اور تشہد بلند آواز سے پڑھا تو خلاف سنت ہوا مگر سجدہ صاحب واجب نہیں۔ قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا کہ بقدر ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفہ ہوا، سجدہ صاحب واجب ہے۔ سوچنے لگ پڑے کہ کون سی آیت پڑھوں، کون سی صورت پڑھوں، تو اس صورت میں بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، جبکہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بندہ ٹھہرا رہا۔ مسئلہ، امام سے صاحب ہوا اور سجدہ صاحب کیا تو مقتدی پر بھی سجدہ واجب ہے، اگرچہ مقتدی صاحب واقع ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا ہو، اور اگر امام سے سجدہ ساکت ہو گیا تو مقتدی سے بھی ساکت ہو جائے گا۔ پھر اگر امام سے ساکت ہونا اس کے کسی فعل کے سبب ہو تو مقتدی پر بھی نماز کا اعادہ واجب ہے ورنہ معاف ہے۔ نمازی بھلے بعد میں شامل ہوا، اس کو نہیں پتہ کہ امام صاحب پر کوئی سجدہ صاحب واجب ہو چکا ہے، بھلے بعد میں شامل ہوا، لیکن جب امام صاحب سجدہ صاحب کریں گے تو وہ مقتدی بھی سجدہ صاحب کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کی نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑ جائے گی۔ اگر مقتدی سے بحالت اقتداء صاحب ہو واقع ہوا تو سجدہ صاحب نہیں، مقتدی سے اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ صاحب نہیں، کیونکہ یہ امام کے پیچھے ہے، اور امام کے پیچھے ہو تو پھر غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، بھول کر اگر ہو جائے تو، اور اگر جان بوجھ کر کرے گا پھر معاملہ سخت ہے۔ مسئلہ، مسبوق امام کے ساتھ سجدہ صاحب کرے اگرچہ اس کے شریک ہونے سے پہلے صاحب ہوا، اور اگر امام کے ساتھ سجدہ نہ کیا اور ماں باقی پڑھنے کھڑا ہو گیا تو آخر میں سجدہ صاحب کریں، اور اگر اس مسبوق سے اپنی نماز میں بھی صاحب ہوا تو آخر کے یہی سجدے اس صاحب و امام کے لیے بھی کافی ہیں اور اس کے لیے بھی کافی ہو جائیں گے۔ یعنی جب اپنی پڑھنے کھڑا ہوا تھا پھر بھی اس سے صاحب ہو گیا، بھول گیا تھا کوئی چیز، کوئی واجب بھول گیا تھا، تو اس صورت میں وہ ایک ہی یعنی 2 ہی سجدے کر لے، اس کے لیے کافی ہیں، الگ سے 4 سجدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ، مسبوق نے اپنی نماز بچانے کے لیے امام کے ساتھ سجدہ صاحب نہ کیا، یعنی جانتا ہے کہ اگر سجدہ کرے گا تو نماز جاتی رہے گی، مثلا نماز فجر میں آفتاب طلوع ہو جائے گا، یا جمعہ میں وقت عصر آ جائے گا، یا معذور ہے اور وقت ختم ہو جائے گا، یا موضع پر مسا کی مدت گزر جائے گی، تو ان صورتوں میں امام کے ساتھ سجدہ نہ کرنے میں کراہت نہیں، بلکہ بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز مکمل کر لے۔ جیسے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل آخری وقت میں پڑھ رہے ہیں، اب اس کو پتہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ میں بھی سجدہ صاحب کیا تو اب میری جب میں سلام پھیروں گا تو میری نماز کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ کھڑا ہو اور اپنی نماز کو مکمل کر سکتا ہے، بھلے امام سے صاحب نے سلام پھیرا یا سجدہ کیا، یہ کھڑا ہو کر اپنی نماز شروع کر دے۔ مسبوق نے امام کے صاحب میں امام کے ساتھ سجدہ صاحب کیا، پھر جب اپنی پڑھنے کھڑا ہوا اور اس میں بھی صاحب ہوا تو اس میں بھی سجدہ صاحب کرے گا۔ یہ نہیں کہ میں تو امام کے ساتھ تھا، اب جتنی مرضی غلطیاں کروں معافی ہے، ایسا نہیں، بلکہ جب اپنی نماز میں کوئی غلطی ہوئی تو پھر بھی سجدہ صاحب اس کو کرنا ہوگا۔ مسبوق اس کو کہتے ہیں جس کی 1 رکعت یا 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں یا 4 ہی رکعتیں رہ گئی ہوں، صرف اتحیات میں ملا، وہ ہے مسبوق، یعنی جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں، اب اس نے کھڑے ہو کر دوبارہ وہ رکعتیں پڑھنی ہیں، اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ یہ ان کے مسائل بیان ہوئے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔